بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر امجد علی بٹی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت۔ جیسے ہم نے دنیا کے بڑے مذاہب کی ایک سیریز کی ہے، اسی طرح ہی ہم چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے چھوٹے مذاہب کے حوالے سے بھی بات کی جائے، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ دنیا میں کتنی رنگا رنگی ہے اور دنیا کیسے خالق کائنات نے، اس دنیا کے مالک نے کیسے دنیا کو مختلف رکھا ہے، لیکن ایک گلدستے میں باندھ رکھا ہوا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے دنیا کے چھوٹے مذاہب سیریز کی پہلی قسط کہہ لیں اس کو، افریقی مذاہب کے حوالے سے۔ افریقہ میں 3000 سے زائد قبائل موجود ہیں۔ یہ ہم پورے کانٹیننٹ کی بات کر رہے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا مخصوص مذہب ہے۔ اب مذہب، دھرم بنیادی طور پہ تو یہ وے آف لائف ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک فلسفی ہوتی ہے۔ مذہب جو ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک فلسفی ہوتی ہے۔ بلا شبہ کوئی ایک افریقی مذہب وجود نہیں رکھتا، یعنی کہ ہم کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ جو مذہب ہے نا، یہ افریقہ کا مذہب ہے۔ البتہ افریقی مسالک وجود رکھتے ہیں، مسلک۔ اب مسلک اور مذہب میں ظاہر ہے یہ ہمارے علماء دین، مذہبی لوگوں کا کام ہے کہ اس کی باریکیوں میں جائیں۔ ہم تو بنیادی طور پہ ایک معلوماتی پروگرام کرنے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں صرف ہم ہی کوئی اعلیٰ چیز ہیں۔ دنیا میں بہت ساری دوسرے لوگ بھی موجود ہیں جو آپ کے وجود کا انکار کرتے ہوئے زندہ ہیں، تو اس لیے ان کے وجود کا انکار کرتے ہوئے آپ کو بھی زندہ رہنا ہے، یا کم از کم انہیں برداشت کرنا ہے۔ تو مسلک اصل میں مذہب کے نیچے اپنا ایک طریقہ کار جو ڈھونڈا ہوتا ہے، اسی مذہب کو علیحدہ تو نہیں ہوتے، اس میں سے رہتے تو اسی امبریلا کے نیچے ہیں، لیکن اپنا ایک طریقہ کار وہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ نہیں یار، یہ والے لوگ جو ہے نا، یہ مشرقی پنجاب والے، ان کا کوئی اور طریقہ کار ہے، یہ مغربی پنجاب والوں کا اور طریقہ کار ہے۔ تو وہ ایک اپنا رستہ نکال لیتے ہیں الگ رہنے کا، الگ زندگی گزارنے کا۔ تو اس لیے اس میں مسالک بن جاتے ہیں، فرقے بن جاتے ہیں، سیکٹس بن جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے افریقہ میں مذہب کوئی باقاعدہ تو اس طرح موجود نہیں کہ کوئی الہامی کوئی ہستی آئی ہو، کوئی پاک بزرگ آیا ہو، کوئی آسمانوں سے کوئی اترا ہو۔ انہوں نے خود ہی اپنے تجربات سے اپنا ایک مذہب جو تخلیق کیا، اس کے نیچے پھر ہر علاقے میں مختلف اس کے سیکٹس بن گئے۔ ان مسالک میں سے کئی ایک جیسے ہیں، یعنی کہ بہت تھوڑا فرق ہے ان میں، اور ایک دوسرے میں گڈمڈ ہیں اور مماثلت بھی رکھتے ہیں، لیکن فرق بھی ظاہر ہے ان میں ہے، تو اس لیے علیحدہ سے مسلک ہے وہ۔ بنیادی طور پر ہمارا موضوع بحث مختلف معاشرتی گروہوں اور ان کے انفرادی عقائد کے درمیان امتیاز کرنے کا مشکل اور نہایت محنت طلب کام نہیں، یہ ہم علماء پہ چھوڑتے ہیں، بلکہ ان کی مماثلتوں پر ہوگا، یعنی وہ جو سب میں مشترک ہے، سب میں کامن ہے، ہم ان کی بات کریں گے۔ افریقی روایتی مذاہب ذاتی کی بجائے فرقہ وارانہ ہوتے ہیں۔ کسی شخص کا وجود گروہ کے ممبر کے طور پر ہوتا ہے، اور اس گروہ کا مذہب زندگی کے تمام پہلوؤں میں سرایت کر جاتا ہے۔ ایک محقق جان ایس مبیتی نے لکھا ہے، افریقی جہاں بھی جاتا ہے اپنے مذہب کو ساتھ لے جاتا ہے۔ وہ اسے کھیتوں میں ساتھ لے جاتا ہے جہاں وہ بیج بوتا اور فصل کاٹتا ہے۔ شادی کا اجتماع ہو یا کسی کو دفنانا ہو، اس کا مذہب اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر وہ تعلیم یافتہ ہے تو وہ اسکول یا یونیورسٹی کے امتحان کے کمرے میں اپنے مذہب کو ساتھ رکھتا ہے۔ اگر وہ سیاستدان ہے تو پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی اس کا مذہب اس کے ہمراہ ہوتا ہے۔ پیدائش سے پہلے سے لے کر موت کے بہت بعد بھی اس کا مذہب اس کے ساتھ
رہتا ہے۔ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے گروہی مذہب سے الگ ہو جائے اور پھر بھی اس گروہ کا رکن ہو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ایک طرح سے افریقی مذہب ہماری طرز زندگی سے مختلف طریقوں سے وجود رکھتا ہے۔ مذہب کا تعلق کسی عمارت، جماعت خانہ، چرچ یا مسجد سے یا پھر ہفتے میں ایک بار کسی میٹنگ میں حاضری لگوانے سے نہیں ہوتا۔ افریقیوں کی مکمل زندگی میں مذہب کا عمل دخل ضروری ہوتا ہے۔ کوئی مسلمہ عقائد یا باقاعدہ مسالک بھی وجود نہیں رکھتے۔ مذہب کے بانیوں یا ایسے مبلغین کا بھی کوئی وجود نہیں ملتا جو دوسروں کو کسی مذہب کو قبول کروانے کا کام کرتے ہوں۔ ایسے کوئی اصلاح کرنے والے افراد بھی نہیں ہوتے جو طویل عرصے سے مسلمہ عقائد یا رسومات کو چیلنج کرنے یا ان میں مداخلت کرنے کا کام کرتے ہوں۔ ایسے ہیرو یا لیڈروں کی محترم یادیں ضرور موجود ہیں جنہیں رول ماڈل کے طور پر دیکھا جاتا ہے یا پھر نیم دیوتاؤں جیسا درجہ دیا جاتا ہے، لیکن کوئی ایک مسیحا یا نجات دہندہ نہیں ہے۔ 1962 میں بلانتائر میں منعقد ہونے والے اکنامک سمپوزیم میں ملاوی کے سابقہ وزیر خزانہ کے پارلیمانی سیکرٹری ڈونڈوزو کے سیزا نے کہا تھا، مشرقیوں جو کہ مراقبے یا مغربیوں جو کہ تحقیق پسند ذہن رکھتے ہیں کے برعکس ہم افریقی مشرقی یا مغربی کسی سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ ہم بنیادی طور پر دلیل کی بجائے وجدان، الہام پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارا شعبہ روحانیت کا نہیں ہے جو مشرق سے تعلق رکھتا ہے، اور نہ ہی ہم سائنس اور ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ مغرب کا پسندیدہ شعبہ ہے۔ ہم انسانی تعلقات پر یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے زندگی کے معنی خوبصورتی یا سچائی کی بجائے ہمیشہ سے خوشی کی تلاش میں رہا ہے۔ ہم ایک جانب تنہائی، انفرادیت، منفی جذبات اور پریشانی کو دبا کر اور دوسری جانب فرقہ وارانہ طرز زندگی پر زور دے کر مثبت جذبات اور سکون کو اپنی عادت بنانے کی حوصلہ افزائی کر کے اور اپنی خواہشات کو محدود رکھ کر خوشی کی تلاش کرتے ہیں۔ مذہب کے لیے ہمارا رویہ اکثر ہماری تبدیلی کی خواہش کے ماتحت ہوتا ہے۔ ہم مذہب سے اتنے عرصے سے اس قدر جڑے رہتے ہیں کہ یہی وہ واحد عقیدہ ہے جسے ہم ہمیشہ سے جانتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا مذہب ہمارے راستے میں آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو اس کے اثرات سے دور نہیں کر لیتے۔ ہمارے اس طرح کے رویے سے یہ نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ ہم دہریے ہیں، ایتھیسٹ، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے سامنے جو بھی مذہبی عقائد آتے ہیں ان میں خدا کی حقیقت، سچائی کا ایسا عنصر ہوتا ہے جس کے خلاف مزاحمت میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کیونکہ مذہب اصل میں ایک ہی ہے۔ افریقی مذاہب کی انسان دوستی میں خاندانی تعلقات، فرقہ وارانہ تعلقات، ایک دوسرے کا خیال رکھنے، مزاح، برداشت، تحمل، فیاضی، عفو درگزر، رحم دلی، موسیقی، ردم اور رقص سے محبت پر زور دیا جاتا ہے، اور اپنے عقائد کو دوسروں پر تھوپنے کو سختی سے ناپسند کیا جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اور جلد ہی فرقہ وارانہ مذہبی عقائد اور رسومات کو جذب کر لیتا ہے۔ اگر زندگی کے حالات تبدیل ہو جائیں تو وہ اپنی طرز زندگی یا مذہب کو ان تبدیلیوں سے ہم آہنگ کر لیتا ہے۔ افریقی قبائلی مذہب تحریری نہیں بلکہ زبانی وجود رکھتا ہے، اور اس کا تجزیہ نہیں کیا جاتا بلکہ اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ جسمانی حقیقت کو روحانی حقیقت سے جدا نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے موت کے بعد کی زندگی کے تصور میں جسمانی طبعی تصورات شامل ہوتے ہیں۔ جنت یا جہنم یا خدا کے قریب ہونے کے تصورات اور مسیحانہ یا الہامی خوابوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ مذہب
عملی، افادیت پسند اور انسان کو مرکزی حیثیت دینے والا ہے۔ چونکہ افریقی مذہب کا مرکز انسان ہے، اس وجہ سے مذہب کے تمام پہلوؤں کو ان کے انسانی کمیونٹی سے تعلق کے پس منظر میں دیکھا جاتا ہے۔ کائنات اور اس کا انسان سے تعلق متحرک ہے۔ مذہب قبائلی یا معاشرتی گروہ اور فرد کی تمام دنیاؤں کو اپنے حصار میں لیتا ہے۔ ہر چیز آپس میں تعلق رکھتی ہے اور ہر چیز کو انسان کے نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر ہر وجود رکھنے والی شے میں سرایت کرنے والی ایک اساسی توانائی کے بارے میں آگاہی موجود ہے۔ اس طاقت کا منبع اور کنٹرولر خدا ہے، لیکن خدا وہ توانائی یا طاقت نہیں ہے۔ انسان کو مرکزی حیثیت دینے والے مذہب میں خدا کا اہم کردار ہے، کیونکہ خدا انسانوں سمیت ہر شے کو پیدا کرتا اور زندہ رکھتا ہے۔ خدا ہر جگہ موجود بھی ہے اور ہر شے پر قادر بھی۔ ہوا اور بارش جیسی فطری طاقتیں اس کے کنٹرول میں ہیں۔ خدا اعلیٰ واقع ہوا ہے ہر اس شے سے جو وجود رکھتی ہے اور آسمان پر رہتا ہے، یعنی خدا اس آسمان پر رہتا ہے، لیکن وہ نزدیک بھی ہے اور نذرانوں، منتروں اور دعاؤں کے رسمی عملوں کے ذریعے اس تک پہنچا بھی جا سکتا ہے۔ یہ وحدت الوجود کا تصور نہیں ہے، کیونکہ خدا اپنا فرق قائم رکھتا ہے اور تمام دنیاؤں کی چیزوں میں موجود نہیں ہے۔ اسے روح کی شکل میں تصور کیا جاتا ہے، جس کے ساتھ دوسرے دیوتا یا روحیں بھی ہوتی ہیں۔ اچھی قسمت، جانوروں کی صحت اور فصلوں کی زرخیزی کو اس سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی کو بھی خدا سے منسوب کیا جاتا ہے، جو سزا یا خدا کے غصے کا اظہار سمجھی جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں افریقی خدا کی شخصیت اور اخلاقی اقدار کو اپنے آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ افریقی مذاہب کا یہی پہلو تھا جس کا سامنا پوپ جان پال دوم کو اس وقت ہوا جب انہوں نے فروری 1993 میں کانٹونو بینن کا دورہ کیا، بینن ملک۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق پوپ جان پال نے ویرڈون جیسا کہ فونی زبان میں آباء و اجداد کے دیوتاؤں کو کہا جاتا ہے، ویرڈون کے پجاریوں اور پروہتوں سے ملاقات کی۔ ووڈو پر یقین رکھنے والے ایک خدا کے تصور کو قبول کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے علاوہ چھوٹے دیوتاؤں اور ایسی رسومات کو بھی مانتے ہیں جن میں سانپوں اور پر اسرار قوتوں کا استعمال ہوتا ہے۔ پوپ نے ان لوگوں کو عیسائیت کی جانب راغب کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ جیسے وہ لوگ اپنے مذہبی عقائد کے لیے اپنے آباء و اجداد کو دیکھتے تھے، اسی طرح عیسائی پیغمبروں سے لے کر مشنریوں تک مذہب میں اپنے آباء و اجداد کو محترم سمجھتے ہیں۔ چونکہ مشنریوں کے آباء و اجداد کے عیسائی بننے سے قبل اپنے عقائد تھے اور انہوں نے عیسائیت قبول کر کے کچھ کھویا نہ تھا، اس لیے پوپ کے بقول ووڈو کے ماننے والے بھی عیسائیت قبول کر کے اپنے روایتی مذہب سے غداری کے مرتکب نہ ہوں گے۔ اگر مذہب کی ایسی تبدیلیاں رونما ہوئیں تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر وہی ہوگا جو متعدد دوسری تہذیبوں میں ہوا تھا، یعنی کہ پرانا مذہب عیسائیت کے سائے میں جاری رہے گا اور اوپر صرف ایک کھوکھلا سا عیسائیت کا لیبل رہ جائے گا۔ افریقی مذہب کی انسان دوست نوعیت پر زیمبیا کے صدر کینتھ کاؤنڈا نے یوں تبصرہ کیا تھا، یہ اسی پس منظر میں ہے، پوپ کے پس منظر میں: ہم افریقہ میں رہنے والوں کو کسی حد تک ہمیشہ انسان سے لطف اندوز ہونے کا تحفہ حاصل رہا ہے۔ یہ ہماری روایتی تہذیب کا مرکز ہے، لیکن اب ہمیں پوری دنیا کے سامنے مثال بن کر اپنی اس دریافت کو بڑے پیمانے پر وسعت دینے کا امکان نظر آتا ہے۔ مغرب کو اپنی ٹیکنالوجی اور مشرق کو اپنا تصوف مبارک ہو۔ افریقہ کا عالمی تہذیب کے لیے تحفہ انسانی رشتوں کے تناظر میں ہوگا۔ نو آباد کار انکساری سے ان چیزوں کے بارے میں
بات کر سکتے ہیں جو انہوں نے ہمیں سکھائی تھیں، لیکن میں دیانتداری سے اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہم ہمیشہ سے اپنے مغربی سکھانے والوں سے زیادہ اصل معاملات کے قریب رہے ہیں۔ کیا سائنسدان ہمیں یہ نہیں بتاتے رہے کہ افریقہ انسان کی ابتدائی زندگی کا مسکن رہا ہے؟ جس طرح دنیا ترقی کر رہی ہے، ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ افریقہ ہی وہ آخری جگہ ہوگی جہاں انسان ہی رہے گا۔ میرا ماننا ہے کہ دنیا بنیادی طور پر اچھی ہے اور اس کے اندر اچھی طاقتیں تمام زندہ چیزوں کے درمیان بہتر اتحاد پیدا کرنے کے لیے کار فرما ہیں۔ ان طاقتوں کے ساتھ تعاون کرنے سے ہی انسان وہ سب حاصل کر سکتا ہے جس کی وہ استعداد رکھتا ہے۔ بالفاظ دیگر، کاؤنڈا پوپ کی دعوت کو الٹا کر کے یہ تجویز دیتا ہے کہ عیسائی اگر افریقی مذہب کے انسان دوست پہلوؤں کو قبول کر لیں تو وہ کچھ نہ کھوئیں گے۔ افریقی مذہب میں بے شمار روحوں پر یقین رکھا جاتا ہے۔ یوربوس 17,000 روحوں پر یقین رکھتے ہیں۔ دوسرے گروہ کم روحوں کو مانتے ہیں۔ یہ روحیں موت، بیماری، جنگ، صحت، موسم وغیرہ کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ جھیلوں اور پہاڑوں اور دریاؤں جیسی فطری طاقتوں کو روحوں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ان طاقتوں میں سے چند کے ماننے والوں کے مسالک بن گئے ہیں۔ چند روحوں کے بارے میں یہ یقین رکھا جاتا ہے کہ وہ مافوق الفطرت پیدا کی گئی تھیں۔ دوسری روحیں ان لوگوں کی ہوتی ہیں جو ایک عرصہ قبل مر چکے ہیں یا پھر غالباً وہ انسانوں کے ایسے ہیرو ہیں جن کا رتبہ دوسروں سے بلند مانا جاتا تھا۔ یہ روحیں اہم ہیں کیونکہ ان کی پہنچ دوسری دنیاؤں کی مرکزی طاقتوں تک ہوتی ہے۔ وہ انسانی قسمت کی بھی توجیہ پیش کرتے ہیں کیونکہ جیسا کہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہر انسان موت کے وقت روح بن جاتا ہے اور وہ اپنی شناخت اور شخصیت قائم رکھتا ہے۔ یہ روحیں خود کو خوابوں اور کاہنوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں اور ان کا اس طرح ظاہر ہونا انسان، حیوان یا نباتات کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ وہ غیر متعین ہوتے ہیں اور معاندانہ انداز میں عمل کر سکتے ہیں۔ انسان اہم ہوتے ہیں کیونکہ وہ وجود کا مرکز ہوتے ہیں۔ چند انسانوں کو یہ تحفہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ مرکزی قوت میں کچھ کر سکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ دشمن، بارش لانے والے اور وہ انسان ہوتے ہیں جو طاقت کو اچھے اور برے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے افراد کمیونٹی میں بے پناہ طاقت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان سے مشورہ کرنے، خوابوں کی تعبیر بتانے، شفا حاصل کرنے اور بدروحوں کے اثرات دور کرنے کے لیے مدد لی جاتی ہے۔ ان میں سے چند ایسی جڑی بوٹیوں اور پودوں کے استعمال سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں جو صدیوں علاج کرنے کے خفیہ طریقوں کا حصہ رہی ہیں۔ آج جدید ذرائع ابلاغ نے ان طبیب جادوگروں کی حیثیت اور دولت میں بے حد اضافہ کر دیا ہے۔ یہ ٹیلی فون کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح امریکہ میں ماہرین نفسیات اور نجومی حضرات 900 منٹوں کے حساب سے قیمت ادا کریں وہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن افریقی مذہب میں ماحولیاتی تکمیل کا اثر پذیر احساس پایا جاتا ہے۔ نباتات، حیوانات، بلکہ حقیقت میں زندگی کی ہر شکل اہم ہے کیونکہ وہ زندہ رہنے کی بنیادی ضروریات پوری کرتے ہیں اور بے جان اشیاء اور مظاہر کے ساتھ مل کر انسانوں کے لیے دوسری دنیاؤں کی تشکیل کرتے ہیں۔ فطری دنیا کے ساتھ خفیہ روحانی تعلق قائم کرنا ممکن ہے۔ افریقی مذاہب کے کئی پہلو ہیں اور ان تمام کو قبول کرنا، ہم آہنگ کرنا اور متوازن رکھنا اس کی شرائط میں سے ہے۔ انسان کو مرکزی حیثیت دینے والا یہ مذاہب فطرت میں ایک ایسا ابدی توازن تلاش کرتے ہیں جس کا براہ راست تعلق فرد سے ہوتا ہے۔ اس متوازن طرز میں پیدائش، بلوغت، آغاز، شادی، بچے پیدا کرنا، بوڑھا ہونا اور بڑھاپا، موت، مرے ہوئے لوگوں کی کمیونٹی میں شامل ہونا اور پھر بالآخر روحوں کے ساتھ شامل ہونا شامل ہے۔
اس توازن کے اندر کسی فرد کی زندگی میں اہم تبدیلیوں کو رسومات کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مکمل انسان بننے کے لیے نام رکھے جانے، بلوغت اور داخلے کی رسومات سے گزرنا، شادی اور کبھی کبھار والدین بننا ضروری ہوتا ہے۔ شادی اور خاندان مرے ہوئے لوگوں کے لیے اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو وہ مرے ہوئے لوگوں کی کمیونٹی میں ایک الگ وجود کا حامل ہو جاتا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں وہ فرد اپنے انسانی خاندان میں مرنے کے بعد بھی وجود رکھتا ہے۔ اس کا اس طرح زندہ ہونا اور وجود رکھنا ان لوگوں کی یادوں اور رسموں سے ظاہر ہوتا ہے جو مرے ہوئے شخص کے لیے شراب یا دودھ ڈال کر یا پھر اس کے لیے کھانا رکھ کر اس کا اظہار کرتے ہیں۔ خاندانی رسومات کسی شخص کی ابدیت کے لیے اس طرح گارنٹی فراہم کرتی ہے کہ مرے ہوئے شخص کو 4 یا 5 نسلوں تک یاد رکھا جائے۔ بلا شبہ بڑے خاندان کی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ مرا ہوا شخص اپنے پیچھے جتنے رشتہ دار چھوڑتا ہے تو اس بات کا امکان اتنا ہی بڑھ جاتا ہے کہ اسے طویل عرصے تک یاد رکھا جائے گا۔ مرنے کے بعد بلا دیا جانا ایسے ہی ہے جیسے کبھی اس شخص کا وجود ہی نہ تھا۔ یہ بات ضروری ہے کہ ان رسومات میں اپنے آباء و اجداد کی پرستش نہیں کی جاتی، بلکہ یہ خاندانی کمیونٹی کا اظہار ہے۔ جب ایسا وقت آ جائے کہ کسی شخص کو مزید یاد نہ کیا جائے تو وہ شخص روحوں کی کمیونٹی میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں روح کو ایک طرح کی اجتماعی ابدیت حاصل ہو جاتی ہے۔ بلا شبہ خاندان کی تمام روحیں زندہ رہنے والوں کے ساتھ رحم دلانہ سلوک نہیں کرتی، اور نہ ہی زندہ رہنے والے ہمیشہ مرے ہوئوں کو اچھی طرح یاد رکھتے ہیں۔ جیسا کہ گانا کے ایک نوجوان نے ایک جگہ لکھا ہے، ہم اپنے گاؤں میں مرنے والوں کو دفناتے وقت ان کے پیر گاؤں کی مخالف سمت رکھتے ہیں تاکہ جب اس کی روح نکلے تو وہ ہم سے دور ہو جائے۔ کمیونٹی کے درجے پر فطری توازن موسمی چکروں اور شکار یا بیج بونے اور فصل کاٹنے کی سرگرمیوں سے جڑا ہوتا ہے۔ فطرت خود گرہنوں، قحط، حشرات الارض کے حملوں وغیرہ کے ذریعے اس توازن کو خراب کر سکتی ہے۔ مداخلت کرنے والے ان واقعات کا کمیونٹی کی سطح پر مذہبی شکل میں جواب دیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا اہم ہے کہ روایتی قبائلی یا معاشرتی مذاہب کو مشرق وسطیٰ اور مغرب کی مذہبی سوچ بشمول اسلام اور عیسائیت نے متاثر کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب پر جو پہلا افریقی ایمان لایا وہ بلال حبشی تھے، جو پیغمبر کے مؤذن بنے۔ جب شمالی افریقہ میں اسلام پھیلا تو حبشیوں نے اسلام قبول کیا اور وہ غلام بھی بنائے گئے۔ شمالی افریقہ کے موروں نے اسپین پر حملے اور فتح میں شمولیت کی تھی۔ اس کے بعد سے اسلام افریقہ میں پھیلتا چلا گیا اور ایک مشترکہ زبان اور عقیدے کے ذریعے ایک طرح کی قومی یکجہتی پھیلاتا گیا۔ لیکن جہاں عیسائیت اور اسلام جیسے بیرونی مذاہب اختیار کیے گئے ہیں، وہاں بھی قدیم عقائد کا اہم حصہ قائم اور مؤثر ہے۔ قحط کے نتیجے میں ہونے والی نقل مکانی جیسی تبدیلی حالات و نظریات کے انضمام کا سبب بنے ہیں، لیکن اس کے باوجود قبائلی مذاہب کا اہم حصہ قائم ہے۔ یہ تھا کچھ احوال اور کچھ چیدہ جو نقطے یا سیلینٹ فیچرز تھے افریقی مذاہب کے، ان کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ آخر میں ہم ایک ہی گزارش کرتے ہیں کہ عام نیکی کریں اور دوسروں کو عام نیکی کرنے کی تلقین کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔